السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہر انسان نے، ہر جماعت نے دین اسلام کے مفاہیم اور اس کے مطالب اپنی مرضی کے مطابق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال پر ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہر شخص نے، ہر جماعت نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہش اور اپنی تمنا کے مطابق اس کو لباس پہنایا ہوا ہے، اس کو معانی اور مفاہیم دیے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں وہ معانی اور وہ مفاہیم اخذ کروں اور ان مفاہیم اور معانی کو اپنی زندگی میں استعمال کروں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کرتا ہے اور پھر اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جس دین پر چل رہا ہوں، میں جس صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو معانی اخذ کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور میں حق پر ہوں، میرے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے صفوہ میں ذکر کیا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تمنو، کوئی تمنا کرو، کسی خواہش کا اظہار کرو، اپنی دل کی جو مراد ہے اس کا ذکر کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا اتمنى لو ان هذا الدار مملوءة ذهبا، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری دلی مراد یہ ہے کہ یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہوا مل جائے، انفقہ فی سبیل اللہ، اور پھر میں سارے سونے کو اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں خرچ کر دوں۔ امیر المومنین نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمنو، کوئی اور تمنا، کوئی اور خواہش، کسی اور دلی مراد کا تذکرہ۔ ایک نے کہا اتمنى لو ان هذا الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا او جوہرا
انفقہ فی سبیل اللہ واتصدق بہ۔ میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہو، موتیوں سے بھرا ہوا ہو، اور میں اسے اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں آندھی کی طرح لٹا دوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں اور صدقہ کروں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بات نہیں بنی، ابھی مزہ نہیں آیا، تمنو، کوئی اور خواہش کرو، کسی اور تمنا کا اظہار کرو۔ فقالوا ما ندری یا امیر المؤمنین، کہا امیر المؤمنین ہمارے دل میں تو یہی خواہش پیدا ہوئی، ہمارے دل میں تو یہی تمنا ہے، آپ بتا دیجئے کس چیز کی خواہش کرنی چاہیے، کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے فرمایا اتمنى لو ان هذا الدار مملوءة رجالا مثل ابی عبیدہ، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میں وہ تمنا نہیں کرتا جو تم نے تمنا کی ہے، مجھے مال مل جائے، مجھے ہیرے جواہرات مل جائیں، مجھے سونے سے بھرا ہوا گھر مل جائے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں، یہ تو ملے گا اور خرچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میری تمنا یہ ہے کاش یہ گھر ایسے مردوں سے بھرا ہوتا جسے مرد کہا جاتا ہے، جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے مرد ہوں، جو جس طرف بھی نکل جاتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی، جو اسلام کی سربلندی کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ہیں، جہاں بھی چلے جائیں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں امیر المؤمنین یہ خواہش کرتا ہوں کاش یہ گھر ایسے مردوں سے بھرا ہوا ہو جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہو، اور میں انہیں دین اسلام کے لیے استعمال کروں۔ یہ ہے تمنا، یہ ہے خواہش، اور یہ ہے دین کے ساتھ تعلق، اور یہ ہے دین کا اصل مفہوم اور اصل معانی سمجھنا۔ پتہ تھا کہ ایک ایک فرد اگر ابو عبیدہ بن جراح جیسا ہو تو اس گھر، یہ ایک گھر نہیں بلکہ اس جیسے کئی گھر سونے اور چاندی سے بھر کے لا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے گا مال غنیمت ملے گا، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے گا اللہ رب العزت والجلال فتح عطا کریں گے، کتنے ہی کفار جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے اور اسلام سر بلند ہوگا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کیا ہوتا ہے، مرد کیا ہوتا ہے، ہماری سمجھ کے مطابق جسے ہم رجال کہتے ہیں، جسے گبرو جوان کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مال و دولت مل جائے، دنیا جہاں کی دولت میرے قدموں میں آ جائے اور ہر طرف میری دولت کا ڈنکا بج جائے تو یہ میں ایک مرد شمار ہوتا ہوں اور میری معاشرے کے اندر عزت اور احترام ہو۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے رفعت مل جائے اور دنیا میں میرا نام ہو۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مرد اسے کہتے ہیں جس کے پاس منصب ہو، جاہ و جلال ہو، اور وہ اس کے لیے تڑپتا ہے اور مناصب حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیتا ہے، اپنے تمام وسائل استعمال کر لیتا ہے۔ ہر کسی نے، جیسا میں نے ابتداً کہا، ہر کسی نے اپنی مرضی کا معانی اور اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کیا ہوا ہے۔ کوئی قرآن سے نہیں پوچھتا، کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کرتا کہ رجال کسے کہتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جن کا ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے، اور جس کی تمنا سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے اندر کچھ صفتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں جو ان کو اس مقام پر فائز کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت والجلال کو مطلوب ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی طہارت سے متصف ہوتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا،
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے اس مسجد کے اندر ایسے نوجوان ہیں، ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں. کتنا پسند کرتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یحبون ان یتطہروا، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں. ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، ان کی مجلسیں اتنی پاک، صاف اور شفاف ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی نوری مخلوق، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یحبون ان یتطہروا، اتنے پاک صاف ہیں، اندر سے بالکل شفاف ہیں. ان کی مجالس اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے فرشتے بھی آ کر ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ سب سے پہلا وصف ہے، یہ سب سے پہلی خوبی ہے جو ایک مرد کے اندر، ایسا مرد جو دین اسلام کو مطلوب ہے، ایسا مرد جس کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے اور جس کی سیدنا عمر بن خطاب نے تمنا کی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو، ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کی خلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کی جلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کی تنہائیاں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کی مجلسیں بھی پاک ہوتی ہیں. کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، انہیں ایک ہی بات کا احساس ہوتا ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، پروردگار تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری ہر لمحے نگرانی کرنے والا ہے. اور دوسرے نمبر پر دوسری خوبی جو ان مردوں کے اندر، جنہیں حقیقتاً مرد کہا جاتا ہے، جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ سچے ہوتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے پروردگار کے سامنے سچے ہونا، پروردگار کے ساتھ سچے ہونا، پروردگار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری میں صداقت کا اور سچائی کا اظہار کرنا، اللہ رب العزت والجلال کو دھوکہ نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا. من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال، سارے مومن نہیں، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کو سچ کر دکھایا. صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. پروردگار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو وعدہ کیا، پروردگار کے ساتھ عہد الست کی صورت میں جو وعدہ کیا، پروردگار کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ یا اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا اللہ جسم کا کوئی حصہ تیری مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرے گا، انہوں نے صدقوا، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ اس وعدے کو سچا کیا، ثابت کیا کہ ہم اپنے وعدے میں پختہ ہیں. اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ وعدوں کی پاسداری کرنے والے، سچائی کا مظاہرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ متعلق ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. مساجد کے ساتھ تعلق ہے، مدارس کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق ہے. صبح و شام اللہ رب العزت والجلال کی
تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت زبان اللہ رب العزت والجلال کے ذکر سے تر رہتی ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی حدیث مبارکہ کی تدریس ہو رہی ہے، کبھی کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، کبھی کوئی ذکر ہو رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک اسی کام میں مگن رہتے ہیں، دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد، ایسے افراد، ایسے نوجوان، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا داری، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس دنیا کی جاہ و جلال کی محبت، دنیا کی عیش و عشرت کی محبت انہیں اللہ رب العزت والجلال کے ذکر سے مشغول نہیں کرتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کتنی دنیا ہے، کتنی دنیا ہے جو اس وقت جب اللہ رب العزت والجلال کے گھر سے قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اولاد کے معاملے میں، کوئی دکان کھول کے مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے، اگر نہیں ان کی توجہ جاتی تو اللہ رب العزت والجلال کے ذکر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، معاشرے کا 1% بھی نہیں ہوں گے، بلکہ 1% کا 1% بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یا اللہ تیرے ذکر کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دی، دکانداری بھی چھوڑ دی، شہرت بھی چھوڑ دی، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی، تیرے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوئی، ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ حکم بھی یہی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، دنیا داری چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر اللہ رب العزت والجلال کے ذکر کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، اور مالک الملک تمہیں آوازیں دے رہا ہے۔ کوئی چھوٹی ہستی ہے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے، اور اے حقیر انسان تجھے آوازیں دے رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ میری طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الصلاۃ کا معنی یہ ہے، اے بندے دنیا داری چھوڑ اور آ کے میرے ساتھ محو کلام ہو، میرے ساتھ گفتگو کر، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عادی سی آواز ہے، بلکہ بس اوقات تو ہمیں یہ آذان کی آواز بھی تکلیف دینے لگتی ہے۔ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جنہیں آذان کی آواز بھی تکلیف دیتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ پروردگار کہتا ہے بندے چھوڑ دے سب کچھ، میرے پاس آ جا، آ مل کے باتیں کرتے ہیں، تو میری تعریفیں کر، میں تیری تعریفوں پر تجھ سے مخاطب ہوں گا، تجھے جواب دوں گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا وقت ہو جائے دنیا داری کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اس دن سے خوف آتا ہے، اس دن سے خوف آتا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل جو ہے وہ تھر تھرا جائیں گے۔ پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جا کے جواب دینا ہے، اور وہاں کا جواب، وہاں کی جواب دہی اور پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت والجلال کی۔ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مراد یہ کہ اس نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیا کہ میں نے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے 2 جنتیں۔ دنیا داری ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس سے اگلی صفت کہ وہ
دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھتے ہیں۔ کسی ایک پیمانوں کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا ان مردوں کے ساتھ جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، اس جوانی کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم آخرت کو کتنا وقت دیتے ہیں اور دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں، آخرت کو کتنا وقت دیتے ہیں، دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایسے افراد اسلام کو مطلوب ہیں جن کے نزدیک دنیا داری کی کوئی حیثیت نہ ہو، جن کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوششیں، ساری صلاحیتیں اور سارے وسائل صرف اس لیے صرف ہوں کہ کاش میری آخرت بہتر ہو جائے، کاش میری آخرت بہتر ہو جائے، کاش میں پروردگار کے دربار میں روز قیامت سرخرو ہو سکوں، میرے سر پر تاج سجا دیا جائے، کاش پروردگار کے دربار میں مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ آخرت کی فکر ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ اور اس سے اگلی اور آخری خوبی، یہ صرف قرآن کی خوبیاں ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، وہ الگ ہے۔ اللہ نے توفیق دی بشرط زندگی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ آخری فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کا اپنے گھر پر اختیار ہو، کنٹرول ہو، اور اپنے گھر والوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ انبیاء کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، صدقہ اور خیرات کا حکم دیتے تھے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کا اپنے گھر پر کنٹرول ہو اور اپنے گھر والوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے۔ یہ نہیں کہ اولاد بھی بے لگام ہے، بیوی بے لگام ہے، جس طرف جہاں جی چاہے چلے پھرتے ہیں، نہیں، ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے۔ قوام، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ قوام کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کا حاکم ہوتا ہے، وہ ان کا بڑا ہوتا ہے، ان کا رئیس ہوتا ہے، اور جب کہیں کوئی گڑبڑ کرنے لگے، اگر ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑے تو ڈنڈا بھی استعمال کرے۔ اور ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں جی، کوئی سنتا ہی نہیں، بچے بھی نہیں سنتے جی، بیوی بھی نہیں سنتی۔ اور تو مسئول ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے قوام بنایا ہے، تجھے مرد بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھے ان کا مسئول بنایا تھا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تجھے اولاد دی تھی، بتا تو نے اسے کس راستے پر چلایا تھا، تیری بیوی بتا تو نے اسے کس راستے پر چلایا تھا، تیرے ماتحت جتنے بھی تھے بتا تو نے انہیں دین کے راستے سے ہٹنے پر کیوں سختی نہیں کی تھی، کیوں نے نماز کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، کیوں نے اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کی تعمیل کے لیے مجبور کیوں نہیں کیا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو کسی کے اندر پائے جائیں تو اسے مرد کہا جاتا ہے، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ کہلاتے تو سبھی مرد ہیں، لیکن ان خوبیوں کی روشنی میں جائزہ لیجئے کہ ایک مسلمان مرد ایسا ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں؟ پہنی تو نہیں ہوئی، لیکن حالت ہماری وہی ہے کہ ہم نے چوڑیاں ہی پہنی ہوتی ہیں ہر معاملے میں۔ خدا کی قسم اگر امت مسلمہ کو زیادہ نہیں 313 بھی ایسے افراد، ایسے رجال مہیا ہو جائیں تو آج بھی امت پوری دنیا پر راج کر سکتی ہے، آج بھی امت پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنی کھوئی ہوئی منزلت اور اپنی کھوئی ہوئی رفعت کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے افراد چاہیے اور ایسے افراد کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی تیاری کی ایک ہی صورت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے
کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلت اور پستی کا شکار نہیں ہوگے، اور وہ اللہ رب العزت والجلال کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر کے امت مسلمہ پر اور اپنے مستقبل پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ ہفتے ہمارے جماعت کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے عظیم رہنما، عظیم عالم دین مجمع ملک فہد سعودی عرب سے جن کا ترجمہ اور تفسیر شائع ہوتی ہے، حج کرنے جاتے ہیں آپ یا عمرہ کرنے تو واپسی پر آپ کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک تفسیر ہدیۃً دی جاتی ہے۔ اس تفسیر کے مؤلف مولانا صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہمسائے حق نواز یہ، اور اسی طرح ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کی بھابھی آج اللہ رب العزت والجلال کے پاس جا پہنچی ہے۔ ان کے لیے اور دیگر تمام موحدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اہل توحید کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال تمام کلمہ گو موحدین کی قبروں کو منور فرمائے اور انہیں اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔